اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ صدر محترم، مہمان خصوصی اور حاضرین جلسہ، آج کی میری تقریر کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی انسانی سماج کو سخت ضرورت ہے۔ وہ عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز۔ لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، کہ لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی۔ حضرات، آپ سبھی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسکتا بلکتا ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ ہر طرف ظلم و تشدد کی تیز ہوائیں چل رہی تھیں، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرض یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ ضرورت تھی کہ اس روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے اور اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے کے لیے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، جس کے اخلاق و کریمانہ کی بشارتیں توریت، زبور اور انجیل کے ذریعے صدیوں سے سنائی جا رہی تھیں۔ حضرات، وہ وقت آ گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا کا عمل بھی عمدہ، عبادت بھی عمدہ، ریاضت بھی عمدہ، دیانت بھی عمدہ۔ میرے آقا نے نرالے اخلاق پیش کیے، ایسے اخلاق رہتی دنیا میں نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کوئی پیش کر سکے گا۔ کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا تو کسی نے گالیاں دے کر، کسی نے کانٹے بچھا کر آزمایا تو کسی نے تانے دے کر، کسی نے مبارک سر پر کوڑا پھینک آزمایا تو کسی نے گلے میں پھندا ڈال کر، کسی نے شاعر و جادوگر کہہ کے آزمایا تو کسی نے مجنوں دیوانہ کہہ کر، کسی نے دوست بن کر آزمایا تو کسی نے مہمان بن کر، لیکن میرے آقا کملی والے نے سب کو اپنے اخلاق سے خوش کر دیا اور اپنا گرویدہ بنا لیا۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا کے اخلاق پر 100 جان سے قربان، کیونکہ جو پتھر مارتے رہے وہ ذات ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، جو گالیاں دیتے رہے ان کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گھلاتے رہے، جس نبی کی پشت پر اونٹ کی اوج رکھتے رہے ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے پریشان رہے، جو انہیں قتل کرنے کی گھات لگاتے رہے ان کی کامیابی کے لیے دعائیں نیم شبی کرتے رہے۔ حد ہو گئی انسانیت کی، احسان فراموشی حق فراموشی کی۔ وہ ذات جس نے عورتوں کو اس سماج میں ایک باعزت مقام بخشا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت نے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کیا۔ جس نبی نے عورتوں کی عزت و حرمت کا انتظام کیا، اسی نبی کے مقدس حرم پر بہتان عظیم اور الزام تراشی کا ایک طوفان برپا کیا گیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس آقا پر جو یہ سب کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے تڑپتا رہا اور دعائیں کرتا رہا۔ حضرات، یہ اخلاق حسنہ ہی کا نتیجہ تھا کہ نفرت کی آندھیوں میں الفت کی شمع جلائی، ظلم بربریت کے ماحول میں مساوات کا جھنڈا بلند کیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق ادا کیا، سنگ باروں کو تو پہاڑوں کے درمیان آٹے کی طرح پیس دیے جانے کی پیشکش کے موقع پر ان کی ہلاکت پر خوشی اور بددعا کے بجائے یہ کہہ کر ہدایت کی دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ فتح مکہ کے دن لا تصریب علیکم اليوم کہہ کر سب دشمنوں کے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے، پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دیں، پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دیں، ایسا پھر شیریں سخن شیریں زباں وہ کون تھا، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکاں وہ کون تھا، وہ کنازہ جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا، وہ میرے آقا کے علاوہ کوئی نہیں، وہ سرکار دو عالم کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکرام، حاضرین جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم سب یہاں تقریری مقابلے کے لیے جمع ہوئے ہیں،
الحسنى۔ حاضرین، میں اس عنوان پر اپنے چند خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ جس کو جتنا قرب ہوگا احمد مختار سے، جس کو جتنا قرب ہوگا احمد مختار سے، اتنا ہی نزدیک ہوگا یزد و غفار سے۔ آج تک دنیا میں پھیلی ہے اسی کی روشنی، آج تک دنیا میں پھیلی ہے اسی کی روشنی، حق کا وہ سورج جو ابھرا تھا حرا کے غار سے۔ سرور کائنات آقا دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو، روز مرہ کے حرکات و سکنات، وہ افعال و افعال کو اس قدر جامع وہ مرتبہ شکل میں محفوظ کیا گیا ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی روشنی آپ کی حیات مبارکہ پر ڈالی گئی اور کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی، جیسے کہ فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے انسان دنیا و آخرت کی سعادتوں اور سرخیوں سے اپنے دامن کو بھر سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کی نمائندگی ملتی ہے اور انسانی زندگی سے متعلق تمام مسائل کا حل موجود ہے، مثلاً تجارت، بہادری، سچائی، ایمانداری، انصاف، مظلوموں اور دشمنوں سے ہمدردی، یہ سب خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان تمام خوبیوں کا مرکز ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بوڑھی عورت جب بھی آپ نماز جاتے تو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن آپ پر کوڑا نہ پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو لوگوں نے کہا وہ شدید بیمار ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا بڑی شرمندہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ یہ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثال ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کے بچپن میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ فرزند ایک دن پوری نسل انسانیت کا رہبر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی صلاحیت اور سچائی سے متاثر ہو کر لوگوں نے آپ کو امین و صادق کا لقب دیا۔ غرض آپ کی زندگی سادگی کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں اخلاقیات مر چکی تھی، انسانی اقدار کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، ظلم و بربریت کا دورہ تھا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں آنکھ کھولی اور ایک ایسا مثال نمونہ پیش کیا کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پھر پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاق کی تعمیر اور تشکیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اولین مقصد فضائل اخلاق اور عمل حسنہ کی تعلیم و تربیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک انگریزی کتاب دی 100 کے رائٹر ڈاکٹر مائیکل ایچ آرٹ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے وہ تنہا شخص ہے جو دنیاوی اور مذہبی دونوں لحاظ سے بے انتہائی کامیاب رہے۔ 23 سال کے قلیل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی غیر مہذب قوم کو تہذیب یافتہ قوم بنا دیا۔ تاریخ عالم میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اتنا کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔